اٹک سول اسپتال کے وارڈ نمبر 4 میں ایک بستر تھا جس کے گرد ہمیشہ خاموشی چھائی رہتی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی دھوپ اندر آتی اور سورج کی شعائیں مریض کے چہرے پر پڑ کر کبھی روشنی کبھی سایہ بنا دیتی۔ اسی بستر پر لیٹا تھا احمد، ایک عام سا آدمی، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی کہانی چھپی تھی جو پورے ہسپتال کو خاموش کر دیتی تھی۔ احمد کی عمر بمشکل 35 برس تھی، جسم دبلا، رنگ پیلا، چہرہ ایسا جیسے زندگی کی تھکن نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہو۔ وہ گزشتہ 3 ہفتوں سے ہسپتال میں داخل تھا۔ پہلے دن جب آیا کسی نے اس کی خاص پرواہ نہیں کی، ایک عام مریض، ایک عام سی بیماری۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرے نرسوں نے محسوس کیا کہ احمد کے چہرے پر کوئی ایسا دکھ ہے جو دوا سے نہیں جائے گا۔ نرس مریم، جو وارڈ کی سب سے نرم دل اور خاموش مزاج نرس تھی، اکثر اس کے بستر کے پاس رک جاتی۔ کچھ چاہیے احمد صاحب؟ وہ آہستہ مسکراتا۔ نہیں مریم بی بی، سب کچھ ہے، بس وقت کم رہ گیا ہے۔ یہ جملہ مریم کے دل کو چیر دیتا۔ اٹک سول اسپتال کے شور، مشینوں کی بیپ اور دوائیوں کی بو کے بیچ احمد کی آواز جیسے خاموشی کا ایک ٹکڑا تھی جو کسی زخم پر نمک بن جاتی۔ احمد دراصل اٹک شہر کے مضافات میں ایک استاد تھا، ایک چھوٹا سا اسکول جس میں وہ بچوں کو پڑھاتا اور خواب دیکھتا تھا کہ کبھی اس کی بیٹی عالیہ ڈاکٹر بنے گی۔ عالیہ اس کی زندگی کی سانس تھی۔ 5 سال کی بچی تھی جب احمد کی بیوی دنیا چھوڑ گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ زندگی آسان نہ تھی۔ ہسپتال کے قریب ہی وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ دن کو اسکول، شام کو ٹیوشن اور رات کو عالیہ کے پاس بیٹھ کر سبق دہراتا۔ وہ کہتا، بیٹی تو پڑھ لکھ جائے گی نا، پھر ابا آرام سے سوئے گا۔ اور عالیہ ہنستی، ہاں ابا، میں آپ کے لیے دوا بھی خود بناؤں گی۔ یہ بات کہتے ہوئے احمد کے دل میں امید کی چھوٹی سی شمع جلتی، مگر قسمت کو جیسے یہ شمع پسند نہ تھی۔ سب کچھ تب بدلا جب احمد کی سینے میں عجیب سا درد رہنے لگا۔ پہلے پہل اس نے اسے عام کھانسی سمجھا۔ 2 دن، پھر 1 ہفتہ، پھر 1 مہینہ، اور پھر وہ دن آیا جب اسکول کے صحن میں وہ اچانک گر پڑا۔ اسے اٹک اسپتال لایا گیا۔ تشخیص ہوئی پھیپھڑوں کا سرطان۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ مرض آخری درجے میں ہے، احمد نے صرف ایک سوال کیا، ڈاکٹر صاحب میرے پاس کتنا وقت ہے؟ ڈاکٹر نے نظریں جھکا لی، شاید چند مہینے۔ احمد کے لیے وقت کا مطلب صرف ایک تھا، عالیہ۔ وہ سوچنے لگا، میں چلا گیا تو یہ بچی کہاں جائے گی؟ اس سوال کا جواب کسی دوا کے نسخے میں نہیں تھا۔ اٹک سول اسپتال کے سفید کمروں میں احمد کا ہر دن ایک کہانی بن گیا۔ نرس مریم نے محسوس کیا کہ احمد دوسروں کے برعکس زیادہ خاموش ہے۔ وہ کبھی شکایت نہیں کرتا، کبھی دوا مانگتا نہیں، بس کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی، مریم نے دیکھا کہ احمد کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کاپی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ احمد نے مسکرا کر کہا، عالیہ کی ڈائری ہے، اس میں اس کے لیے خطوط لکھتا ہوں، شاید جب وہ بڑی ہو تو یہ پڑھ لے۔ مریم کے گلے میں آنسو اٹک گئے۔ وہ اکثر سوچتی کہ جو انسان خود موت کے دہانے پر ہو، وہ دوسروں کے لیے اتنا نرم کیسے رہ سکتا ہے۔ 2 ہفتے بعد ہسپتال کے دروازے سے ایک چھوٹی سی بچی اندر آئی، گلے میں پرانا اسکول بیگ، ہاتھ میں کتابیں اور چہرے پر خوف۔ وہ احمد کے بستر کے قریب پہنچی اور آہستہ سے بولی، ابا۔ احمد کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ عالیہ، تو میری جان۔ عالیہ کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ ابا، اسکول والے کہہ رہے تھے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ احمد نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹی، بہت جلد، میں بس تھوڑا آرام کر رہا ہوں۔ مریم یہ منظر دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے خود کو ہسپتال کے کوریڈور میں چھپا لیا جہاں آنسو ضبط نہ ہو سکے۔ اگلے دن احمد کی حالت بگڑنے لگی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے پھیپھڑے اب آکسیجن کو قبول نہیں کر رہے۔ مریم نے ہمت کر کے احمد سے پوچھا، کچھ چاہیے؟ کوئی خواہش؟ احمد نے آہستہ کہا، میں چاہتا ہوں کہ عالیہ میرے سامنے اسکول کا سبق پڑھے جیسے پہلے پڑھتی تھی۔ اگلے دن مریم نے انتظام کیا، ایک چھوٹی سی کرسی لائی، عالیہ کو پاس بٹھایا اور کہا، پڑھ بیٹا، آج ابا سنیں گے۔ عالیہ نے کتاب کھولی اور معصوم آواز میں حروف پڑھنے لگی۔ احمد کے چہرے پر ایک سکون سا آیا۔ اس نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ کہا، تو پڑھ،
میں سن رہا ہوں۔ کمرے میں صرف دو آوازیں تھیں، عالیہ کی پڑھائی اور دل کی بیپ کی ہلکی ٹک ٹک، اور پھر اچانک وہ ٹک ٹک رک گئی۔ مریم نے دوڑ کر ڈاکٹر کو بلایا، مگر سب ختم ہو چکا تھا۔ احمد کی آنکھیں کھلی تھیں، جن میں روشنی نہیں، سکون تھا۔ ہسپتال کے اس وارڈ میں پہلی بار اتنی خاموشی چھا گئی کہ مشینوں کی آواز بھی بھاری لگنے لگی۔ مریم نے عالیہ کو گود میں لیا۔ بچی نے پوچھا، میرا ابا سو گیا؟ مریم نے جواب نہ دیا، صرف سر پر ہاتھ پھیرا۔ چند دن بعد احمد کی تدفین ہو گئی۔ اس کی جیب سے وہی چھوٹی سی کاپی ملی، عالیہ کے نام خطوط۔ اس میں لکھا تھا، بیٹی جب میں نہ رہوں تو رونا نہیں، مریم بی بی اچھی ہیں، ان پر بھروسہ کرنا، تو بس پڑھنا، اور کسی دن جب ڈاکٹر بنے تو اٹک سول اسپتال آ کر مریضوں کے پاس بیٹھنا، ان سے کہنا تم اکیلی نہیں ہو، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے، محبت کبھی مرتی نہیں، وہ بس روپ بدل لیتی ہے۔ 5 سال گزر گئے، اٹک سول اسپتال وہی رہا، مگر وارڈ نمبر 4 کے در و دیوار بدل گئے۔ ایک نئی نوجوان نرس ہسپتال میں شامل ہوئی، نام عالیہ احمد۔ سفید کوٹ پہنے، مسکراتی ہوئی، مگر آنکھوں میں ایک چھپا ہوا دکھ۔ جب بھی کوئی مریض آخری سانس لیتا، وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتی اور آہستہ کہتی، ڈریے نہیں، کوئی ہے جو آپ کو سن رہا ہے۔ نرس مریم اب ریٹائر ہو چکی تھی، مگر جب کبھی ہسپتال آتی اور عالیہ کو دیکھتی تو آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ یہ وہی بچی تھی جو ایک بستر کے پاس بیٹھی ابا کہہ کر روئی تھی، اور آج وہی بچی دوسروں کے زخموں پر مرہم بن چکی تھی۔ اٹک سول اسپتال کے وارڈ نمبر 4 کے دروازے کے اوپر ایک نیا تختہ لگا تھا، احمد علی وارڈ، ان سب کے نام جو محبت میں زندہ رہتے ہیں۔ یہ کہانی اٹک سول اسپتال کے سفید کمروں میں چھپی ان لاکھوں کہانیوں میں سے ایک ہے، جہاں درد، محبت اور خاموشی ایک دوسرے کا چہرہ بنتے ہیں۔